انسان کے پاس کچھ ہو اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو تو وہ انسان بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا۔ امت مسلمہ کی کامیابی کا راز عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مسلمانوں کے اندر جو حوصلہ تھا، مسلمانوں کے اندر جو ہمت تھی، مسلمانوں کے اندر جو طاقت تھی، مسلمانوں کے اندر جو قوت تھی، بھوکے پیٹ وہ بڑے بڑے میدان سر کر لیا کرتے تھے، ان کے بدن پر کپڑے نہیں ہوتے تھے اور وہ جدھر جاتے تھے وہ علاقے کے علاقے فتح کر لیتے تھے۔ اس کی صرف ایک وجہ تھی کہ ان کے سینے میں جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگ جل رہی تھی، محبت رسول کا جو چراغ روشن تھا، اس بنیاد پر وہ جدھر جاتے وہ فاتح بن جاتے، وہ کامیاب اور کامران ہو جاتے۔ اس لیے ہر دور کی ضرورت عشق رسول ہے، ہر دور کی ضرورت محبت رسول ہے۔ اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ دنیا میں جتنی قوموں نے ترقی کی ہے اس کی سب سے بنیادی وجہ محبت رسول ہے، عشق رسول ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور صحابہ کرام کو اس کا احساس تھا، صحابہ کرام بار بار اس کا اظہار کرتے تھے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے محبت رسول کی وجہ سے، عشق رسول کی وجہ سے۔ وہ عرب ہونے پہ فخر نہیں کرتے تھے، وہ اپنے نسب پہ فخر نہیں کرتے تھے، وہ اپنے علم پہ فخر نہیں کرتے تھے، وہ اپنے تقوی پہ فخر نہیں کرتے تھے، وہ اپنی عبادتوں پہ فخر نہیں کرتے تھے، وہ اپنی ریاضتوں پہ فخر نہیں کرتے تھے، وہ اپنی دولتوں پہ فخر نہیں کرتے تھے۔ اگر انہیں فخر تھا تو مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی پہ فخر تھا، اگر انہیں فخر تھا تو مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت پہ فخر تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر تہامہ کی وادیوں سے جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو گزرنے کے بعد آپ نے گزرتے ہوئے کیا دیکھا کہ اللہ اللہ وہ تہامہ کی چراگاہ ہے جو پہاڑیوں کے درمیان تھی، اس کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فاروق اعظم رونے لگے۔ روتے ہوئے لوگوں نے پوچھا امیر المومنین تہامہ کی وادیوں کو دیکھ کر رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ مجھے اپنا وہ دور یاد آ گیا ہے، اپنا ماضی کا زمانہ یاد آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب میں نوجوان تھا، میں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تھا تو میرا باپ مجھے اونٹ چرانے کے لیے بھیجا کرتا تھا اور وہ گاہے بگاہے دیکھنے کے لیے آتا تھا کہ عمر جو ہے وہ صحیح طور پر اونٹوں کو چرا پا رہا ہے کہ نہیں چرا پا رہا ہے۔ ایک مرتبہ میرے باپ نے مجھے کہا کہ عمر ایک کام کرو، چند اونٹوں کو ایک قطار میں لا کر کے کھڑا کر دو۔ تو فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے اپنا ایک اونٹ پکڑا اور اس کو کھڑا کر دیا، اور اس کے بعد جب دوسرا اونٹ پکڑنے کے لیے گیا اور اس کو پکڑ کے لایا تو پہلا اونٹ بھاگ گیا، پہلے کو پکڑتا ہوں تو دوسرا بھاگ جاتا ہے، دوسرے کو پکڑتا ہوں تو پہلا بھاگ جاتا ہے۔ میرے باپ نے میرے سینے پہ مکہ مارا اور کہا خطاب کے بیٹے تیرے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ تو دو اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کر سکے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں رونا اسی پہ آ رہا ہے جب تک مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت نہیں ملی تھی عمر دو اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا نہیں کر سکتا تھا۔ مصطفیٰ کی غلامی کیا مل گئی ہے؟ تین بر اعظموں کو میں نے ایک قطار میں کھڑا کر دیا۔ دنیا کی کامیابی کا راز مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت ہے، حضور علیہ السلام کی محبت ہے۔ ذلیل چیزوں کو بھی اگر مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت مل جائے پھر وہ ذلیل نہیں رہتی، وہ عزت دار ہو جایا کرتی ہے۔